خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جوتے کو بھی کوئی نہ خرید سکا۔ اس کے بارے میں اس نے الفاظ بولے کہ جو وہ بکنے والے ہیں۔ حیرت ہے اس کے عقل پر، شرم آنی چاہیے ایسے شخص کو کہ جسے خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کا ہے، کہاں جائے گا، کدھر رہنے والا ہے، جس کو اپنی اصلیت کا پتہ نہیں، تو وہ علماء پر اپنی زبان جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور ایسی زبانیں پہلے کئی آئی اور اپنی زبانیں وہ چلا چلا کے چلے گئے اور ایسے بدبودار ہو کر مرے کہ ان کا نام بھی باقی نہیں رہا۔ تو ایسے قائد کے بارے جو امیر المجاہدین کے نام سے لوگ جنہیں پہچانتے ہیں، ان کا نام سن لیں تو عشق عشق کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان سے پیار اور محبت اور عقیدت اتنی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ یہاں کھڑے رہو، دھوپ پہ کھڑے رہو، سردی میں کھڑے رہو، تو لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ سردیوں کی راتوں میں ان کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ کی محبت میں آ کر قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے کہنے پر کہ یہ لوگ دین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نظام حکومت، ایسی حکومت جن کو علماء کی قدر نہیں، اپنے ان وڈیروں کو راضی کرنے کے لیے جن سے وہ مال وصول کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے جب علماء کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، تو اس وقت جب امیر المجاہدین کی پیشی ہوتی تھی تو لوگ پھول لے کر جاتے تھے، اور پولیس کی گاڑیاں آج تک میں نے نہیں دیکھی کہ پھولوں سے بھری ہوں۔ تو جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب آتے تھے نا، تو وہ گاڑیاں جو پولیس والی گاڑیاں تھیں وہ پھولوں سے بھر جاتی تھی، اور پولیس والے پہلے چیکنگ کرتے تھے، دیکھو ان کے پاس پھول تو نہیں ہے۔ یار بندہ ان سے پوچھے کہ لوگ اسلحے کا پوچھتے ہیں، یا ایسا ہتھیار جس سے کوئی جان لیوا، کوئی جانی خطرہ نہ ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان سے دیکھو ان کے پاس پھول تو نہیں ہے۔ ساری سڑکیں جو ہیں وہ پھولوں سے بھری ہوتی تھی۔ یہ محبت ہے۔ تو وہ صفدر نامی شخص کو غیرت آنی چاہیے، اتنا بھی بے باک نہیں ہو جانا چاہیے کہ علماء پر ایسے الزامات لگائے کہ وہ بکنے والے ہیں۔ آج تک علامہ خادم حسین رضوی صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد بھی اگر مجھ پر 1 روپیہ بھی کوئی ثابت کر دے تو میری میت کو قبر سے باہر نکال کر آگ لگا دینا۔ الحمدللہ ہم تو ان کی قدر کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے دین کے وارث ہیں۔ وہ معذور ہونے کے بنا پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے کئی درجے اعلیٰ ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بھی دی ہیں، سب کچھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ویل چیئر والے بابے کی اتنی دہشت رکھی ہے کہ اگر وہ یہاں پہ بولتا ہے نا تو یورپ کے تمام کفار جو ہیں اس سے کانپتے ہیں۔ وہ جو ہالینڈ کا خبیث تھا جس نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ کے بارے میں کچھ الفاظ اور کچھ چیزیں بنانے کا کہا تھا، میں تو نام نہیں لینا چاہتا، اس بد ذات اور کافر نے، کل میں نے اس کا بیان سنا کہ ہمیں اور کسی چیز سے نہیں ڈر۔ جو خادم رضوی ہے نا، خادم رضوی، اس کا انگلش بیان تھا اور باقاعدہ اس کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی، وہ میں سن رہا تھا۔ تو کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہا۔ یار ایک نہ وہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ وزیر اعلیٰ ہے، نہ وہ MNA ہے، نہ MPA ہے، نہ ناظم ہے، نہ ضلعی ناظم، کچھ بھی نہیں ہے، صرف حضور کا غلام ہے۔ اور حضور کا نام اس محبت سے لیتے ہیں کہ کفار بھی ان کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو باتیں کرنے والے ہیں وہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا حساب میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ پر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے علماء کی توہین کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ